اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نویں مضمون ہمارا ہے اردو، اور موضوع جو ہے وہ ہے پرتپال سنگھ کی لکھی ہوئی غزل نمبر 1 کے اشعاروں کا تشریح، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بچوں غور سے سنیں۔ غزل نمبر 1 کا پہلا اشعار جو ہے وہ اس طرح سے ہے: نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے۔ اس شعر کا تشریح اس طرح سے ہے: پرتپال سنگھ بیتاب اس مطلع میں موجودہ دور کے انسان کی زبوں حالی اور پریشان حالی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے لیے مکان کی نہیں بلکہ گھر کی ضرورت ہے۔ کوئی پختہ عمارت یا پکا مکان ضروری نہیں کہ اس کا گھر ثابت ہو سکے جہاں اسے سکون حاصل ہو سکے، اس لیے بے شک پختہ مکان کی جگہ کوئی کھنڈر ہی ہو، لیکن ایسا مسکن ہو جہاں سکون و چین سے زندگی بسر ہو سکے۔ دوسرے معنی میں یہ ہے کہ میں بے گھر ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میرا بھی کوئی گھر ہو، اس لیے اگر کوئی پختہ مکان میرے لیے میسر نہیں ہو سکتا تو خیر کوئی کھنڈر ہی مجھے رہنے کو دیا جائے۔ ہو گیا پہلے شعر کا تشریح۔ تو دوسرا شعر اس طرح سے ہے: اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے۔ اس شعر کا تشریح اس طرح سے: شاعر اپنے لیے رہبری چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میں نے زندگی کے سفر کے لیے درست راستے کا انتخاب کیا ہے تو مجھے اس سلسلے میں مطمئن کر دے کہ میں نے واقعی صحیح راستہ چنا ہے، اور اگر میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، درست سمت میں نہیں جا رہا ہوں، تو مجھے سفر کے لیے درست راستہ دکھا دے جو مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ تیسرا شعر: نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ شاعر اس شعر میں اپنے آپ کو ایک پیڑ کی طرح پیش کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے بے شک لمبا قد نہ ملے، لیکن میری ہر شاخ کو پھلوں سے نواز دیا جائے۔ پیڑ لمبا ہو کر اگر کسی کو سایہ بھی نہیں دے سکتا تو اس کی لمبائی کس کام کی؟ بے شک قد چھوٹا ہی ہو لیکن شاخیں پھلوں سے بھری ہوئی ہوں تاکہ دوسروں کے کام آئیں۔ شاعر کا مخاطب محبوب حقیقی خدا بھی ہو سکتا ہے اور حاکم میں وقت بھی۔ چوتھا شعر ہے: مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزار کا ہنر دے۔ اس کا تشریح اس طرح سے ہے: شاعر اپنے محبوب حقیقت سے کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں تو پتھر ہی پتھر لکھ دیے ہیں، لیکن اب اگر پتھر ہی میرے نصیب میں ہیں تو اب مجھے سنگ تراشی کا ہنر بھی عطا فرما، تاکہ میں اپنے مقدر میں آئے ان پتھروں کو ہی تراش کر کوئی کارہائی نمایاں انجام دے سکوں۔ اس شعر میں کلمہ یح کا استعمال کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ آواز حضرت ابراہیم رضی اللہ کے چچا تھے جو بت تراش تھے، اسی مناسبت سے شاعر نے آزر کا ہنر عطا کرنے کو استدعا کی ہے، یعنی جو کچھ مقدر میں ہے اسی سے اپنا بھلا کرنے کی صلاحیت عطا کرنے کے لیے کہا ہے۔ پانچواں شعر: نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو قہر دے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اگر صدف سے
کسی خوبیاں دی ہیں تو مجھے موتیوں سے بھی نواز، اور اس نوازش کے لیے میری نظر منتظر ہے اور میری رگ رگ بے چین اور مضطرب ہے۔ تو بچوں یہ ہو گئی آپ کو یعنی پرتپال سنگھ بیتاب کی لکھی ہوئی غزل نمبر 1 کے شعروں کا تشریح جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو بچوں اس کو غور سے سننا، پڑھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کاپی پر لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا۔ باقی السلام، شکریہ، السلام علیکم۔